رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ افغانستان پر حملے کا اصل سبب جو میں نے دو بتایا، دو لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی، ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کے وسائل پر قبضہ۔ اب افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ روکنے کو، کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی، اور اگر انہیں موقع مل گیا یہ تو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر دے گی، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے گی، اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری سزائیں نافذ ہو گئی، معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا، لوگوں میں محبت ہوگی، مساوات ہوگی، اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا، اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام کیپٹلزم یہ کہاں رہے گا، اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لہذا افغانستان پر حملے کا اصل موٹو یہ ہے، لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے زمانے میں، یونیکول جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے جو کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے کہ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں یہ تو بڑے ٹف بارگینر ہیں، اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئی۔ یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آنے پائے، جو ان کا میجر ہے۔ اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جب بھارت تو ہے ہی ہے، یہ سب۔ اچھا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیث کیا، حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان آیات سود، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجی چلے گی، لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیے جائے۔ دے نو اٹ، یہ جان لیجیے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، اگر مسلمان قتل کریں گے تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، ہاں عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا قتل تو کسی پتھر کے نیچے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے درخت یہودیوں کے درخت وہ پناہ دے گا، اور آج اسرائیل نے سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد کی ہے، ڈینوئٹ۔ اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان، اور یہ بھی جان لیجیے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ، اولڈ خراسان، جسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے ہسٹری۔ ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں تو اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے، میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں قرآن خراسان بزرگ بھی، تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس پہ شامل، اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ کہلا، اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ وہی مالاکنڈ سے تحریک چلی ہے جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان، وہ سوات سے چلی۔ بہرحال اس وجہ سے، اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا